بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ توفیق بندگی کے ساتھ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کی کتاب کو سمجھنے کی اور اس میں تدبر کی ہم ایک کوشش کریں ماہ مبارک رمضان میں۔ قرآن کریم نے بار بار متوجہ کیا ہے، افلا تدبرون، افلا یعقلون، افلا یتفکرون، تم کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں غور کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے جڑ دیے گئے ہیں کہ کنجی نہیں ہے اس کی تالے جڑنے کے بعد کہ تم دل سے سوچو، غور کرو، مسائل کو سمجھنے کی کوشش۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ یہ کوشش ہے قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے سلسلے سے غور کرنے کی۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کی پناہ میں قرار دے اور قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے روز محشر۔ سورہ حجرات میں ہم آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچے تھے کہ قرآن کریم کا یہ وہ سورہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور جس وقت نازل ہوا ہے وہ سال ہجرت کا نواں سال ہے، اسے عام الوفود کہتے ہیں۔ کون سا سال ہے عام الوفود کے؟ جس میں مختلف جگہوں سے الگ الگ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، الگ الگ جگہوں سے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں۔ پیغمبر کی حکومت اور پیغمبر کا جو نظام ہے، نظام توحیدی، اس کا چرچا دنیا بھر میں ہے۔ جہاں جہاں بات جا رہی ہے، پھیل رہی ہے، وہ لوگ کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ وہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے خط لکھے ہیں تو جاننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہجرت کے نویں سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اور اسی میں یہ خاص طور پر سورہ حجرات کا نزول کہ جب لوگ آ رہے ہیں الگ الگ جگہ سے تو الگ الگ ان کا انداز ہے بات کرنے کا۔ لیکن قرآن نے یہاں پر صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے۔ یہ جتنی بھی قرآن کریم کے اندر یہ جو تاکید ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جو گفتگو کرنے کا تمہارا انداز ہونا چاہیے وہ نرم لہجہ ہونا چاہیے، گفتگو کے انداز میں پیغمبر کی بات کے اوپر تمہاری بات بلند نہ ہو، تمہاری آواز بلند نہ ہو، یہ سب یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ میں ہے، یعنی مومنین سے پروردگار خاص طور پر خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے تم دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہو، بات کرتے ہو اور بلند آواز میں تمہاری گفتگو ہوتی ہے، پیغمبر کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ عمل ضائع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اب نہیں رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تم نے ایک عمل کیا اور اس عمل کرنے کے بعد پیغمبر سے اس انداز سے بات کی کہ پیغمبر کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کر لیا، تو چونکہ تم نے عمل تو کیا ہے، شریعت پیغمبر کے مطابق عمل کیا ہے، لیکن خود پیغمبر کا احترام تمہارے پیش نظر نہیں ہے۔ اور یہ احترام پیش نظر نہ ہونا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان انجانے میں ایسا آواز اس کی بلند ہے، اس نے بلند آواز گھر میں ایسی بات کرتا ہے، ویسے ہی بات کر دی، تو قرآن اس سے بھی روک رہا ہے، تو اس میں توہین اس کے پیش نظر نہیں ہے، اس نے آواز بلند کر دی، اس آواز کی بلندی کو بھی قرآن روک رہا ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ توہین نے پیغمبر، انسان آواز زور سے اس لیے دے رہا ہے کہ بلند کر رہا ہے کہ اس سے اہانت ہو پیغمبر کی، تو جہاں پر یہ ہے تو علماء نے بیان کیا یہ کفر کی منزلوں تک انسان کو لے جانے والا ہے، اور کافروں کے اعمال پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو اعمال برباد ہو گئے، اعمال ضائع ہو گئے، جو کچھ انسان نے کیا تھا سب کیا درا پانی میں مل گیا، صرف اس وجہ سے کہ احترام پیغمبر نہیں۔ تو اگر احترام پیغمبر نہ ہو تو انسان اگر کچھ کیا، جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ سب پانی میں ہیں، وہ سب بیکار ہو گئے، تو پیغمبر جس ذات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا جز ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے،
وہ جز پیغمبر ہے. اگر اس کا احترام نہ کیا جائے، اگر اس کی توہین کی جائے، تو اگر اس کے دروازے پر آ کر لکڑیاں جمع کی جائیں تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس منزل پر ہے وہ لوگ، اور قرآن انہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جبکہ تم سمجھ نہیں رہے ہو لیکن تمہارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کیا. اچھا، ایک یہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم اور لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اس میں دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے کہ ایک جگہ پر یہ ہے کہ آواز کو پیغمبر کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو. یہ آگے مکارم شیرازی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی جب آپ پیغمبر کے برابر میں ہیں، پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ایک وہ منزل ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے. اسی چیز کو روایتوں میں ہے حتیٰ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی اپنی آواز کو بلند نہ کریں. استاد کے ساتھ، کوئی آپ کا محسن ہے، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اس کے ساتھ، کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کی شخصیت بزرگ ہے سماج اور معاشرے میں، اس کے سامنے بھی اس طرح سے آواز بلند کر کے بات نہ کی جائے. اب یہ دیکھیں کہ جو لا تجہروا لہ بالقول ہے، اس میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، پیغمبر سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جب پیغمبر سے ہم بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہے؟ چونکہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آواز کو ہم دھیمی رکھیں جب بات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ پیغمبر سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر کسی سے اور کسی سے بات کر رہے ہیں لیکن ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، تو اس منزل پر بھی آپ اپنی آواز کو جو ہے وہ دھیمی رکھیں. جہاں پر پیغمبر بات کر رہا ہے وہاں پر بھی، جہاں پیغمبر خاموش ہے وہاں پر بھی، جہاں پیغمبر کسی اور سے بات کرے وہاں پر بھی. یعنی جب بھی پیغمبر کے آپ سامنے ہیں تو پیغمبر کے حضور میں اگر ہیں تو ادب یہ ہے، ادب شخصیت پیغمبر کہ اس جگہ پہ آپ آواز کو بلند نہ کریں. اچھا، اور اعمال کی نابودی کیا ہے، کیوں ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر پیغمبر کی شخصیت کا احترام پیش نظر نہیں ہے تو آپ کا عمل، اس لیے پروردگار اتنا بڑا وہ رکھ رہا ہے، اتنی بڑی سزا رکھ رہا ہے، اتنا بڑا ایک جرمانہ تو نہیں کہیں گے، اتنی بڑی سزا ہے کہ اس سزا کے ذریعے سے آپ متوجہ ہوں. کبھی کبھی جو پینلٹی بہت بڑی ہوتی ہے تو انسان احتیاط کرتا ہے، اور یہ سخت ترین مقام ہے کہ جہاں پر پیغمبر کے مقابلے پر آپ کو اپنے وجود کا اظہار ہی نہیں کرنا ہے. پیغمبر جہاں بولیں وہاں پر آپ کو خاموش رہنا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے اگر آپ بول رہے ہیں اور قرآن منع کر رہا ہے، کیوں اعمال حبط ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کفر کا سبب ہے. خاص طور پر اگر میں نے آپ کی خدمت عرض کیا توہین کا اس کے اندر اگر پہلو ہے، توہین کا پہلو اگر پایا جائے تو یہ کفر کا سبب ہے. چونکہ بہت سارے ایسے انسان کے گناہ ہیں کہ وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن وہ گناہ اس کے کفر کا سبب نہیں ہے، اس کے فسق کو بیان کرتے ہیں کہ انسان فسق و فجور میں مبتلا ہے، پروردگار کو مانتا ہے لیکن جو ہے وہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان اسے بہکاتا ہے، اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوں اور اپنی ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے حاضر ہوں. ٹھیک ہے کہ میں صحیح سے عبادت نہیں کر رہا ہوں. آغا کاشی کر کے ایک شخصیت ہیں، عارف ہیں، ظاہر مرزا کاشی، تو ان کے سلسلے سے ہمارے استاد نے ایک واقعہ بیان کیا. اس طریقے سے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شہید دیالمے کا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو تیرے حضور میں ایک طرح سے جھوٹ ہو جائے گا، اور یہ تو نے حکم دیا ہے تو میں عمل کرتا ہوں، لہٰذا وعدہ جہاں پر ہے، ایگریمنٹ جہاں پر کہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اتنے مہینے تک، تو یہ نہیں ہو سکتا چونکہ نماز تو مجھے پڑھنا ہی ہے، اور نماز میں یہ چیز جو ہے اس عنوان سے کہ اللہ نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں لیکن دل سے میرے نہیں. تو کچھ لوگ جہاں اس لیول پر ہیں وہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں. تو آگے کاشی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو دیکھا ایک شخص ہے، وہ میں وضو کر رہا تھا تو دیکھا میرے ساتھ اس نے وضو کیا اور میں نے بھی آدھا وضو کیا تھا، وہ فٹ سے وضو کر کے مصلی پہ پہنچ بھی گیا، اور جب تک میں اپنا وضو ختم کرتا اس کی نماز بھی ختم ہو گئی. اتنی تیزی سے نماز پڑھی اس نے.
اور ٹک ٹک اٹھک بیٹھک اس نے کی. تو روایتوں میں بھی ہے کہ نماز اگر پڑھو تو ایسا مت پڑھو کہ ایسا لگے کہ کوئی کوا جو ہے وہ چوچ مار رہا ہے، ایسا نہ لگے. تو یہ بالکل اتنی تیزی کے ساتھ. تو آغا جب وضو کر کے جانے لگے تو یہ نکل رہا تھا. دونوں ساتھ ساتھ وضو کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، واپس نکلنے کے لیے وہ وضو کر کے اب مسا کر کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا آخوندے کاشی یا مرسا کاشی کے سلسلے سے ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آیا تھا. کہا کہ مطلب نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں. کہا تو تم کیا کر رہے تھے یہاں پر اتنی جلدی تم نے نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بس اس کو آپ نماز کہتے ہیں، مطلب آپ کی نظر میں نماز ہے، میں تو اس کو نماز نہیں کہتا ہوں. پھر وہ تھوڑا سا بازاری قسم کا آدمی تھا. کہ دیکھیں بھائی وہ جو نماز آپ کہتے ہیں نا وہ تو ابو طالب کا بیٹا پڑھتا ہے، بس وہ ہم لوگ کے بس کی نہیں ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ جو آپ، میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اس نے کہا کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے آئے تھے تو آپ کے پیش نظر وہ نماز ہے، وہ خالی ابو طالب کا بیٹا پڑھتا ہے بس. تو پھر تم کیا کر رہے تھے؟ بولے میں تو بس آیا تھا کچھ ایسے ہی. کہا کہ نہیں تم کیا کرے اتنی جلدی کیسے نماز پڑھ لی؟ نہیں یہ تو جلدی جلدی جو بھی پڑھا وہ بس میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، بس میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ خدایا میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، میں باغی نہیں ہوں. میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ پروردگار میں مسجد میں آ رہا ہوں، باغی نہیں ہوں. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے وجود کے اندر ان کو پتا ہے ان کا عمل کیا ہے. ایک انسان کی عادت پڑی ہوئی ایسے نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے پتا ہے کہ نماز. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں مثلا کہ وہ جو مسجد میں آتے ہیں تو ان کے اگر پیش نظر ہو کہ بھائی ہم یہ عبادت کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ عبادت کر رہے ہیں کہ پروردگار عبادت تم کر نہیں سکتے، ہم تیرے حضور حاضر ہیں بس یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو تیرے مقابلے پر آ گئے، شیطان کی طرح نہیں ہے. ابا واستکبرا وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کچھ اس نے سوچا کہ میں ایسا ہوں. اور یہ جو کہیں پر انسان کے وجود کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں یہ ہوں، تو وہیں سے اس کی تباہی ہے. میں ہوں کچھ، اور یہاں پر یہی کفر کی ابتدا ہے. اسی لیے کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ یہ جو تم نبی کے پاس آ کر یہ سوچ رہے ہو کہ میں کچھ ہوں اور میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کفر ہے. روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخصیت ہے بنی اسرائیل میں، ایک بہت بڑا ایک عابد ہے جو عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے والا اللہ کی، اور بہت زبردست وہ عبادت کرتا ہے. وہاں سے ایک بہت ہی گنہگار انسان کا گزر ہوا، گنہگار انسان کا اس جگہ سے گزر ہوا جہاں وہ عابد عبادت کر رہا تھا. تو اس عابد کی نظر اس گنہگار پر پڑی جو بہت گنہگار تھا اور پورا قریہ پورا علاقہ جانتا تھا. اب دیکھیں دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ وہاں سے گزر رہا ہے، اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ یہ عبادت کر رہا ہے. عابد نے عبادت کرتے ہوئے اس کو دیکھا، گنہگار کو. گنہگار نے عبادت کرتے ہوئے عابد کو دیکھا. گنہگار کا دل ٹوٹ گیا، پروردگار اب تک میں نے تیرا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں. یہ گنہگار تھا. ادھر عابد نے عبادت کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اس گنہگار کا ساتھی نہ بنانا. دعا کی مجھے اس گنہگار کا ساتھی مت بنانا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو، میری بہشت تو ہے ہی ہے پکی، مجھے اس گنہگار کا ساتھی نہ بنانا. ادھر سے اللہ نے ایک گفتگو کی، اپنے کسی ولی کے ذریعے سے اس تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہاں یہ میں نے تیری دعا کو مستجاب کر لیا کہ میں تجھے اس کا ساتھی نہیں بناؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس کے وجود کے اندر یہ بات آئی کہ میں خدا کی بارگاہ میں پلٹ رہا ہوں. تو اس نے توبہ کر لی، یہ توبہ کر کے ہمارا خالص بندہ بن گیا. تو یہ تو جنت میں ہوگا، لیکن تیرے اندر یہ غرور آیا کہ میں اپنی عبادت کی بنیاد کے اوپر میں کہیں بہشت میں ہوں گا اور میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، اس بنیاد کے اوپر تیرا مقام کہیں اور ہوگا، وہ بہشت نہیں ہوگا. تو انسان کو کبھی کبھی اس کے اوپر بہت توجہ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر عجب آ جائے،
اس کے اندر خود پسندی آ جائے. یہ خود پسندی انسان کی تباہی کا سبب ہے کہ جہاں پر انسان سوچتا ہے کہ میں اس مقام پر، اس منزل پر، اس درجے پر پہنچ گیا کہ میری عبادت میں نے ایسا کر لیا. یہ انسان کی بہت بڑی تباہی ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ہمیں ہماری تصویر دکھاتا ہے کہ تم دیکھو بندگی کے مرحلے پر، بندگی کی ڈگر پر تم جو چل رہے ہو تو تم کہاں کھڑے ہوئے ہو. انسان خود اس مہینے میں محسوس کرتا ہے کہ روحانی طور پر وہ کیسا ہے. آئینہ ہے یہ. میں ایک مثال سے اپنی بات کو مکمل کروں، توجہ کیجیے گا. ملا نصر الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا. ملا نصر الدین کی جو زوجہ تھی، کہا جاتا ہے کہ زوجہ جو ہے وہ ایسی تھی، مطلب ظاہری شکل صورت کی اچھی نہیں تھی، جو بھی ہو. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ملا نصر الدین سو رہے تھے. ہوا یہ کہ پہلے ان کی دن میں آپس میں کھٹپٹ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی. روایتوں میں ہے کہ کسی کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس کی حقیقت کے اوپر مت جاؤ. ہو سکتا ہے ظاہری شکل و صورت بہت اچھی نہ ہو، لیکن انسان کا دل بہت پاکیزہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ فوراً اس کے اوپر نہ جائے کہ بھئی یہ شکل و صورت ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ انسان بھی ایسا ہی ہوگا. بہت سارے ایسے انسان ہیں شکل و صورت اچھی نہیں ہوتی لیکن خود بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں شکل و صورت بہت اچھی ہوتی ہے، اندر جو ہے وہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے. تو ملا نصر الدین کا آپس میں ان سے جھگڑا ہوا، بیوی سے دن میں جھگڑا ہوا اور رات میں جھگڑا اگڑ کر کے سو گئے. جھگڑا اگڑا ہوتا ہے تو انسان جو ہے سوچتا ہے کہ کیا کرے، تو ٹینشن میں سو جائے، کچھ دیر اس کو چھٹکارا ملتا ہے. جاگ رہا ہے تو پھر جھگڑا ہوگا. سو رہے تھے تو سوتے سوتے دیکھا کہ ان کی بیوی اٹھی اور اس نے آئینہ لیا، آئینہ، اور آئینہ شمع روشن کی چراغ تھا اور آئینے میں شکل اپنی دیکھ کے رو رہی تھی، گریا کر رہی تھی. رو رہی تھی کہ اگر میری اتنی بری شکل صورت نہ ہوتی تو کیوں جھگڑا ہوتا. مجھ سے جو جھگڑا ملا نصر الدین کا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میری شکل صورت ایسی ہے. تو یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح سے کبھی وہ اسٹریس میں ہو، کبھی اس طرح سے اس کے اوپر اضطراب ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ بات کرتا ہے. تو اپنے آپ میں وہ بدبدا رہی تھی، بات کر رہی تھی اپنے آپ سے. اتفاق سے ملا نصر الدین کی آنکھ کھل گئی. دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھا رات میں کوئی شمع جلا کے کہہ رہی ہے میں اتنی بدصورت نہیں ہوتی، تو اتنا مجھ سے جھگڑا نہ کرتی ہے میرے شوہر نصر الدین، مجھ سے میرا شوہر جھگڑا نہ کرتا، اور آنکھوں سے آنسو ہیں اور رو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ملا نصر الدین کی چیخیں بلند ہو گئی، بہت زور سے رونے لگے. پریشان ہو گئی، بھائی میں تو ایسا رو رہی تھی اپنے اوپر، تو تم کیوں رو رہے ہو. یہ جو میں نے کہا نا رمضان آئینہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو ملا نصر الدین نے روتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ دیکھ بھائی، یہ میں اپنی تھوڑی سی زبان میں لوکل استعمال کر رہا ہوں، کہ تم نے اپنے آپ کو ایک بار آئینے میں دیکھا اور اتنا تم نے آنسو بہا دیے، اتنا گریا کیا، اتنا تم روئی، اتنا گھر سر پہ اٹھا لیا. ایک بار آئینے میں اپنے آپ ایک بار شکل دیکھ لی. تو یہ صورتحال ہے. تم ملا نصر الدین سے پوچھو روز تمہیں دیکھتا ہوں اور آگے کا پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کہ کب تک دیکھوں گا اور اس کے بعد میں کتنا صبر کر رہا ہوں. مجھے دیکھو. یہ بات تو تمثیلی ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب جو مسئلہ ہے یہ کہ ماہ مبارک رمضان جو آئینہ ہے، اس آئینے میں ایک بار اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا اور اپنی حقیقی تصویر دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت ہم نے بندگی کے کسی مرحلے کو حل کر لیا. نماز شب میں اگر آنسو نکل گئے، کبھی دعائے سمالی میں آنسو نکل گئے تو کیا ہو گیا. فرشتے ویسے ہی کہیں گے جیسے ملا نصر الدین نے کہا تھا. فرشتے اٹھ کے کہیں گے میں تو تمہیں روز دیکھتا ہوں تمہاری شکل کو، جو تمہاری حقیقی صورت ہے، روحانی صورت تم آج دیکھ رہے ہو. تمہیں آج احساس ہوا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں. ہم تو روز دیکھتے ہیں تمہیں، ہمارے سامنے تو روز تمہارے اعمال ہیں، ہمارے سامنے تو روز تمہاری شخصیت ہے. بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس بات کے اوپر بہت توجہ رہنا چاہیے کہ خود پسندی کا انسان شکار نہ ہو.
جہاں خود پسندی آتی ہے، جہاں اپنے انا اور اپنی تکبر اور انسان اپنی ایگو جہاں پر ہوتی ہے کہ اب اس کے آگے اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا ہے. اب ایک شیطان کا جال ہوتا ہے جس میں وہ الجھ جاتا ہے، اس میں گھر جاتا ہے. پیغمبر کے سامنے جو افراد آتے تھے ان سب کے ساتھ میں زیادہ تر یہی تھا، وہاں پہ ہر ایک کی انا بہت بڑی تھی، ناک والے لوگ ہوا کرتے تھے. ان لوگوں کو کہ جو کسی کے سامنے بھی اپنی آواز کو دھیما نہیں کر سکتے، وہ ایسے ہی بولتے تھے ہم ہیں تو ہماری آواز بلند رہے گی. قرآن کریم نے کہا نہیں، یہ رحمت للعالمین جو پیغمبر ہے یہ تمہارے وجود کو بدلنے کے لیے آیا ہے. تمہیں یہاں پر آنے کے بعد جہاں پر بھی تم اپنی آواز کو بلند رکھو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ادب یہ ہے کہ آواز تمہاری دھیمی رہے، اخلاق یہ ہے کہ آواز تمہاری دھیمی رہے، آداب یہ ہے کہ آواز تمہاری دھیمی رہے. لیکن پیغمبر کے پاس جب خاص طور پر تم آ رہے ہو تو اب اس منزل پر تمہارے لیے ضروری ہے کہ آواز تمہاری نیچی رہے، دھیمی رہے. اور آواز اگر دھیمی نہیں رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی اپنی شخصیت کو کنٹرول نہیں کر سکے ہو، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنی شخصیت کو کنٹرول کرو. یہ جو تم نے اپنی شخصیت کا بت بنایا ہے اس بت کو ہم توڑنا چاہتے ہیں. تو اگر جس دن اپنی آواز پر تم نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا پھر تم اپنے وجود کے اوپر کنٹرول کر لو گے. تو اسی لیے متعدد مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم نے اسی سورے کے اندر، مثلا ان لوگ کے اندر عادت تھی کسی کو بھی نام بگاڑ کے پکارنے کی، آج کل بھی ہے، کسی کا کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں. قرآن نے کہا کہ نہیں، لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو اس طرح سے برے ناموں سے مت پکارو. کسی کی کوئی بھی آپ نے ایک مذاق بنا لی، اس مذاق سے آپ پکارتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں بھی یہی تھا، جاہلیت کے دور میں بھی یہی تھا. کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرو. غیبت جہاں پر ہے اسی سورے کے اندر آگے آئے گا، غیبت مت کرو. اچھا یہ جتنے بھی اس طرح کے گناہ ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں کہ زبان کے گناہ ہیں. غیبت زبان کا گناہ ہے، جھوٹ زبان کا گناہ، تہمت زبان کا گناہ، ادھر کی بات ادھر بیان کر دینا زبان کا گناہ، کسی کے اوپر الزام لگا دینا یہ زبان کا گناہ، کسی کی توہین کر دینا زبان کا گناہ، گالی دے دینا زبان کا گناہ. یہ بہت اہم ہے. یہ جتنے بھی گناہ ہیں بقول مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کہ آپ کی حدیث ہے کہ لسان جرم صغیر، لسان کیا ہے؟ جرمہ صغیر، چھوٹی سی ہے، وہ جرمہ کبیر، جرم اس کا بہت بڑا ہے چھوٹی سی، جرم بہت بڑا ہے. یعنی جب یہ زبان چلتی ہے تو کتنے گھروں کو برباد کر سکتی ہے اگر یہ صحیح راستے پر نہ چلے، کتنے رشتوں کو، اور مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ اسی زبان سے ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی مومن کو آپ نے تکلیف پہنچا دی، من احزن مؤمنا، کسی نے اگر کسی مومن کو کوئی رنج پہنچا دیا. روایت بڑی عجیب ہے کہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ توجہ نہیں کرتے اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے کسی مومن کو، اس کے بعد آپ چاہیں کہ صحیح کر لیں معاملات کو، وہ صحیح نہیں ہوتے. من احزن مؤمنا ثم اعطاہ الدنیا، یعنی اگر کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچ گئی اس کے بعد آپ نے پوری دنیا بھی اسے لا کے دے دی، لیکن دل کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی بھرپائی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک تیر کی طرح ہے، اور اسی لیے روایات میں ہے کہ تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. اس کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور قرآن کریم کا یہ سورہ حجرات ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے. وہ دعوت یہ ہے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو. زبان کے اوپر کنٹرول نہیں تو مسائل بہت بگڑ جاتے ہیں. کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر وہ افراد جن کے لیے پروردگار نے وعدہ کیا ہے، بہشت کا وعدہ کیا ہے، جیسے شہداء، ان کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہیں زبان کی بنیاد کے اوپر کوئی پریشان ہے. شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے والا وہ پریشان ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آیت اللہ خرازی ایک شخصیت ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے
روزانہ از غیب، روزانہ از غیب، اس میں وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ روزانہ از غیب جو کتاب ہے اس کے اندر تمام تر برزخ کے بعض واقعات اور بعض ایسے واقعات کو نقل کیا ہے کہ جو حقیقت میں رونما ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ ہیں، یہ کہیں سے ان تک پہنچے اور پھر انہوں نے اس سے بات چیت کی ہے، کسی شخصیت سے گفتگو کی یا خواب میں کسی کو دیکھا، کہ جس کو خواب میں دیکھا ایسے نہیں وہ خواب میں دیکھ لیا، اس کا آدھا ٹکڑا یہ ہے کہ خواب میں دیکھا، آدھا ٹکڑا حقیقی زندگی میں ہے، کہ جو میں آپ کی خدمت میں جیسے عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر شہید کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پریشان ہے، شہید اس دنیا سے گزر چکا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور وہ پریشان ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم تو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، تمہارا بہشت میں مقام کیسا ہے، کس منزل پر ہو؟ شہید نے ان کو ایک صفحہ دکھایا، ایک پیج دکھایا ورقہ کہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ سمجھ لیں، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے نجات، براءت ہے اس کے لیے، لیکن انڈر لائن کیا ہوا تھا کچھ ریڈ پین سے مثلا سمجھ لیں، انڈر لائن تھا، یہ تب ہو سکتا ہے جب کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کا حق اس کی گردن پر ہے وہ معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو اس شہید نے کہا کہ دیکھیں جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانی دی اور شہید ہوئے، سب کو یہ یہاں پر دیا گیا ہے، یہ پروانہ براءۃ من النار کا، جہنم کی آگ سے نجات کا، سب کو پروانہ دیا، مجھے بھی ملا۔ لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ خاص یہ کیا ہے؟ یہ میری گردن پر کسی کا حق ہے، تو جب تک وہ اپنے حق سے نہیں گزرے گا مجھے نجات نہیں ہے، یعنی نجات ہے، دے دیا گیا ہے، یا اللہ کی طرف سے ہے کہ بہشت ہے، لیکن جو حق الناس کی منزل ہے وہ بہت اہم، اللہ جو ہے اپنے حق سے گزر جائے گا لیکن بندوں کا حق ہے۔ تو نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شہید نے کہا دیکھیں فلاں فلاں شہر میں جائیں، فلاں فلاں جگہ پہ ایک خاتون ہے، ایک لیڈی ہیں، ان کے دل کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ مجھ سے راضی نہیں ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اور انہوں نے بہرحال کہتے ہیں کہ وہاں کا پتہ لیا اور کس طریقے سے مشکل سے وہاں تک ایڈریس لے کے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے اس سے کہا کہ تم فلاں شہید کو پہچانتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں، شہید ہو گیا؟ ہاں۔ آ کے یہ بتاؤ کہ اس کی طرف سے کچھ تمہارے دل میں ہے؟ تب اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بوڑھی ہو چکی تھی وہ خاتون۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس سے تم گزر جاؤ، اگر کوئی حق ہے کچھ ہے تو شہید ہو گیا ہے، اس دنیا میں ہے، پریشان ہے، معاف کر دو۔ تو اس نے کہا کہ کیسے معاف کر دوں؟ واقعہ بتایا، میں کسی اسکول میں ٹیچر تھی، یہ شہید بھی وہاں پر تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، شہید کے نظروں کے سامنے آئی وہ غلطی، وہ مجھ سے کہہ سکتا تھا، سمجھا سکتا تھا، کچھ ایسا کر سکتا تھا کہ میں اس غلطی سے نکل آتی، ایک بار غلطی ہوئی تھی، بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جہاں تک ہو سکتا تھا میری غلطی کو پھیلایا، اسکول کے مینجمنٹ میں، پرنسپل سے، اسٹوڈنٹ سے، ادھر ادھر سب جگہ۔ میری عزت نہیں رہ گئی، میری آبرو چلی گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ جب نکال دیا گیا تو میرا تو ذریعہ معاش یہی تھا، میری انکم اسی سے تھی، میں زمین پہ آ گئی بالکل، اور اس کی وجہ سے مجھے زندگی میں بڑی سختیاں اٹھانی پڑی۔ اب آغا خرازی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم اب تک کاؤنٹ کر لو کہ تمہاری مثلا کتنی جو تنخواہ تھی، جو تمہیں سیلری مل رہی تھی، وہ کتنی ہو رہی ہے اب تک؟ تو اس کے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 4 گنا میں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی بھی ہوتی ہے، اب وہ لاکھوں میں ہو، وہ کروڑوں میں ہو، تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ مسکرائی، اس نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے ایک سیلری دے سکتے ہو، بڑھاپے کی اس منزل پر
ہو سکتا ہے ایک اتنا پیسہ آ جائے جو میری زندگی تو میری گزر جائے، اس کی ضرورت بھی ہے مجھے، لیکن جو میری آبرو چلی گئی ہے وہ کہاں سے لا کے دوں گی؟ وہ آبرو کہاں سے آئے گی میری جو ضائع ہو گئی؟ تو انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہا نہیں، اس نے میری آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ تو انسان متوجہ رہے کہ زبان اتنی انسان کے لیے خطرناک ہے کہ اگر وہ شہادت کی منزلوں پر بھی ہے اور اس نے زبان کا غلط استعمال کیا ہے اور کسی کا حق ضائع کیا ہے، تو انسان سوچ سمجھ کے رہے کہ وہ زبان کی بنیاد کے اوپر وہاں پھنسے گا۔ اور پروردگار کا سخت ترین عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ کسی سے کہیں سے کان میں ایک بات پڑھی، بس اس کو انہوں نے سوچا کہ واجب ہے دوسروں تک پہنچانا، ارے فلاں کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، تم نے دیکھا اس نے ایسا کر دیا۔ تو یہ جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں انسان کے لیے بڑی سختی کا سبب ہے، بڑی اس سے انسان مصیبت میں پھنس سکتا ہے اس زبان سے۔ سورہ حجرات کا ایک درس یہی ہے جس کو میں نے کل بھی زبان کے سلسلے سے مختلف آپ کے سامنے واقعات کی روشنی میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ انسان اگر اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھ رہا ہے تو ایک بہت بڑا مرحلہ اس نے حل کر لیا ہے اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر۔ اور اگر زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، چونکہ برائیوں کی جڑ پر یہی زبان ہے، اچھائیاں بھی یہیں سے نکلتی ہیں، برائیاں بھی یہیں سے نکلتی ہیں۔ اور اسی لیے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ما یصنع الصائم اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، کہ اس شخص نے اپنے روزے سے کیا کیا، جس نے روزہ تو رکھا لیکن اس نے نہ اپنی زبان کا روزہ رکھا، نہ اپنے کانوں کا روزہ رکھا، نہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا، نہ اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے بیان کیا ہے یہی زبان ہے۔ جب انسان زبان کا روزہ رکھے گا تو اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کانوں کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو انسان کے اندر کیفیت ہے نا کچھ بولنے کی، اندر سے جو کچھ بھی ہے اسے نکالنا چاہتا ہے، تو اس میں شریعت کا تابع اگر بن گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ نہیں شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے مطابق اگر چلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آگے بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے، آگے بھی اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر زبان پھسلی وہیں جو ہے وہ انسان کی تباہی ہے۔ اور کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ اسی زبان کی بنیاد کے اوپر سارے مسائل ہوئے، اسی زبان کی بنیاد کے اوپر زبان جو ہے وہ زیادہ چلتی ہے، مصیبتیں گھر میں، گھر سے باہر، سماج میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے یعنی خود خوبصورتی کا پہلو جہاں بیان کیا ہے وہ یہاں پہ بیان کیا ہے، جتنی زیادہ برائی زبان کی اتنی خوبصورتی بھی زبان میں بیان کی ہے۔ حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ الجمال فی اللسان، خوبصورتی زبان کے اندر ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہماری خوبصورتی ہمارے دل کے اندر ہے، زبان ہماری کڑوی ہے لیکن دل کے اندر کچھ نہیں۔ بات یہ نہیں ہے، یعنی انسان اگر غور کرے تو جس طریقے سے تمہارا دل ہے دل کی تابع زبان ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر تو بڑی اچھائی ہے لیکن زبان کڑوی ہے؟ نہیں، زبان بھی میٹھی ہونی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ صرف زبان میٹھی ہو پھر دل کڑوا ہو، دونوں چیزیں ہیں، بیلنس ہونا چاہیے۔ اور یہ بیلنس بہت ضروری ہے۔ آپ کسی کے سامنے آپ کہیں کہ بھائی نیت، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری نیت بہت اچھی ہے، ایک اچھا بہترین کھانا آپ لیں اور کسی کو ایسے ہی کسی بیکار سی مثلا بیکار سے برتن میں دیں، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اگر آپ بہترین آب زمزم مثلا مثال کے طور پر ہو، بہت اچھا پانی ہو اور آپ گندے سے گلاس میں کسی کو دیں، وہ لے گا؟ آب زمزم ہے لیکن گلاس گندا سندا ایسا تو کہ بھائی نہیں، وہ تم آب زمزم تم پی لو، یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ انسان کا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ چیز جو آپ دے رہے ہیں اس کو کس طرح سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں، بہت اہم ہے۔ تو جو کچھ آپ کی دل کے اندر جو کیفیتیں ہیں، کہا گیا ہے اسے زبان سے لے کے آؤ سامنے، زبان سے ادا کرو۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ خاص طور پر شوہر اور زوجہ کے درمیان کے جو رابطے ہیں تو کہا ہے کہ جو دل میں تمہاری محبت ہے اس محبت کا اظہار کرو،
اظہار کرو اس زبان سے، تاکہ اس کو عادت پڑ جائے. تو کہیں تو زبان کی عادت پڑے کہ وہ محبت آمیز رویہ اختیار کرے. اور اگر گھر میں عادت نہیں پڑے گی، اچھا یہ صرف زوجہ اور شوہر کی بات نہیں ہے، ہر ایک سے کہا گیا ہے اپنے چھوٹوں سے اچھے انداز سے ملو، بڑوں کا احترام کرو. اور ہر ایک جگہ پر زبان کو کنٹرول کرنے کی اسلام نے کوشش کی ہے. الجمال فی اللسان، خوبصورتی زبان کے اندر ہے. تو یہ خوبصورتی دکھنا چاہیے جو زبان کے اندر ہے. اور اس زبان کی خوبصورتی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے مسکرا کے بات کرتے تھے، شیریں انداز میں بات کرتے تھے. تو وہ شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، جو خلق عظیم پر فائز ہے، جب وہ گفتگو کرتی ہے تو کتنے دھیمے لہجے میں گفتگو کرتی ہے. تو جب وہ دھیمے لہجے میں گفتگو کرتی ہے تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے زبان درازی نہ کرو. اچھا وہ پیغمبر تھے، ان کے سامنے زبان درازی، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. شریعت پیغمبر تو ابھی بھی ہے. اس شریعت کے مقابل پر زبان درازی نہ کرو. شریعت کو ہمارے سامنے کون لے کے آ رہا ہے، کون بتا رہا ہے کہ یہ شریعت کے اصول یہ ہیں، شریعت یہ ہے، یہ مراجع کرام ہے. تو مراجع کرام کے سامنے کم سے کم توہین آمیز رویہ اختیار نہ کرو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، اور اعمال ضائع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہارا دامن خالی ہو جائے گا. تو رسول کی آواز پر آواز بلند نہ کرنے کا پروردگار نے حکم دے کر زبان کو کنٹرول کرنا چاہا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اگر تمہاری زبان کنٹرول ہوئی تو آگے تم بات کو سن سکتے ہو. آگے تمہارے وجود کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ابھی ہم نے پیغمبر کے سامنے ہم نے خاموشی اختیار کی، پیغمبر اب بولے تو پیغمبر جو بولیں گے اس سے تمہارے دل کا احیا ہوگا، دل زندہ ہوگا. لیکن تم خود اپنے آپ پیغمبر کے سامنے بولتے رہو گے تو پیغمبر کو بولنے کا تو موقع ہی نہیں ملے گا. اور یہی وہ چیز تھی جو اس دور کی تھی. وہ آتے تھے اپنی خود ہی گفتگو کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے ادھر ادھر کی. تو کہا نہیں، پیغمبر کے سامنے آؤ تو خاموش رہو، اور پیغمبر کے سامنے آؤ تو بلند آواز سے گفتگو مت کرو. خاص طور پر خطاب مومنین سے ہے. مومنین خاص طور پر تم سے یہ خطاب ہے کہ تمہاری زبان پیغمبر کے سامنے اس طرح سے نہیں چلنی چاہیے جس طرح سے تمہارے گھروں میں ہے، اور جس طرح سے عام طور پر جو تمہاری گفتگو ہے. یہ ابتدائے اسلام ہے. ظاہر ہے کہ جو افراد با ایمان ہیں انہوں نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کیا انہوں نے، اور ایمانی سماج کا پھر تقاضا ہے کہ لب و لہجہ، انداز گفتگو، یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہیں. اچھا یہ چیز آپ دیکھیں کہ جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے اندر عرض کیا کہ کفر کی حد تک انسان کو لے جا رہی ہے یہی زبان کا کنٹرول نہ کرنا. جو بلند آواز ہے، کہا کہ انتہ بتا اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے. چونکہ اگر اس سے توہین ہو گئی تو توہین پیغمبر جو ہے وہ کفر ہے. تو اس بات کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ آج بھی اگر کہیں پر ایسا ہو گیا کہ ہماری زبان کی بنیاد کے اوپر شریعت کی توہین ہو رہی ہے، ہمیں سوچنا کا مقام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ شریعت کے اوپر حرف آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس یہاں تک انشاءاللہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اب اگر سوالات اگر کچھ ہیں تو انشاءاللہ